بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ شریف چلا گیا، دوسرا شریف آ رہا ہے، دوسرے کو بھیجو گے تیسرا شریف لائیں گے، تیسرے کو بھیجو گے چوتھا شریف لے کے آئیں گے۔ پاناما سے بڑا کیس ہے حدیبیہ پیپر کا، دونوں بھائیوں کی اولاد اور دونوں بھائی اس سیاست سے صاف ہو جائے گے۔ میں ہوں حیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ آج کے شو میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو سٹینڈرڈ جو پیمانہ اب سیٹ ہوا ہے صادق اور امین کا، ایک پارلیمنٹیرین ایک وزیر اعظم کی کوالیفیکیشن کا، یہ سٹینڈرڈ جو ہے کیا عمران خان صاحب میٹ کرتے ہیں، کیا آصف علی زرداری صاحب میٹ کرتے ہیں، کیا جو دیگر لیڈران ہیں ہمارے ملک کے نواز شریف صاحب کے علاوہ وہ میٹ کرتے ہیں، اور صادق اور امین کوئی ہے یا نہیں ہے، کیا ایک اومیشن اور ایک ریگولیرٹی جو کہ 10,000 درہم کی ہو، اس طرح کی اومیشن سے کیا ہم اس بات کا تعین کر سکتے ہیں کہ کوئی صادق ہے یا امین ہے یا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اب پاکستان کی سیاست میں جو تبدیلی آئی ہے اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انفولڈ ہو رہی ہیں۔ آج یوم تشکر عمران خان صاحب منا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی اب جو سیاست ہے وہ کس طرح سے تبدیل ہوگی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملک محمد خان صاحب، پی ایم ایل نون کے سینئر لیڈر ہیں اور پنجاب حکومت کے اسپوکسمین بھی ہیں۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ ہماری ریگولر گیسٹ ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں، فارمر منسٹر، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور شوکت یوسف زئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور وہ بھی عمران خان صاحب کے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں۔ شروع کروں گا آپ سے شوکت یوسف زئی صاحب، یہ جو سٹینڈرڈ اب سیٹ ہوا ہے کہ صادق اور امین کون ہے، یعنی کہ اگر 10,000 درہم کسی کی سیلری تھی اور وہ اٹھانا بھول گیا یا اس نے نہیں اٹھائی اور پھر ڈسکلوز نہیں کی، اور اس وجہ سے اس کو اب صادق اور امین نہیں پایا گیا اور اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے، تو اس سٹینڈرڈ پہ عمران خان صاحب سمیت آپ کی پارٹی کے کتنے لوگ ہیں جو اس سٹینڈرڈ کو میٹ کرتے ہیں؟ آپ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ تو اب کورٹ کے فیصلے ہیں اور کورٹ کی ججمنٹ ہوتی ہے، اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا نواز شریف صاحب کے، دیکھیں 2 سینئر ترین ججوں نے یہ جے آئی ٹی بننے سے پہلے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا، تو یہ نہیں ہے، اور اس کے بعد جو نیب کے ریفرنسز آنے والے ہیں وہ بھی نواز شریف اور اس کے پورے ٹبر کے اوپر ہے۔ 5 بندے جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں، ان کے خلاف نیب ریفرنسز جا رہے ہیں، تو یہ اکیلا یہ نہیں ہے کہ ان کا صرف یہی فیصلہ تھا اور یہی ہو گیا اور باقی چیزیں ختم ہو گئی۔ نہیں، لیکن میں ابھی سر ڈسکوالیفیکیشن کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات سمجھتا ہوں سر، نیب جو چیز بھیجی گئی ہے، جو ایشوز بھیجے گئے ہیں، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف تو اب کسی چیز پہ نہیں ہے، جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہے، ہم بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آپ کو بھی کرنا ہے اور سب نے کرنا ہے۔ سوال یہ ہے دوسروں کے حوالے سے، کیونکہ اب ہم یہ بحث نہیں کر رہے کہ سپریم کورٹ صحیح تھی یا غلط تھی، سپریم کورٹ فائنل ہے، سپریم کورٹ نے جو کہا ہے وہ فائنل ہے، لیکن اب یہ جو سٹینڈرڈ انہوں نے سیٹ کر دیا ہے، صادق اور امین، کوالیفیکیشن آف پارلیمنٹیرین، کوالیفیکیشن آف پرائم منسٹر، یہ سٹینڈرڈ کیا عمران خان صاحب میٹ کر پائیں گے جب یہی سٹینڈرڈ ان پہ اب لگایا جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو دیکھیں نا، سپریم کورٹ ہی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے۔ ایک چیز آئین کے اندر موجود ہے، یا تو پھر یہ کہ اس کو آئین کے اس سے ہٹا دیا جائے۔ جب یہ آئین کا حصہ ہے 62 اور 63، تو اس پہ دیکھیں نا، اس پہ چیزیں صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف ایک چیز کو دیکھا جائے گا، میرے خیال سے اس کی جو اوورال چیزیں ہیں، اور یہ تو میرے خیال سے اتنا لمبا کیس چلا، چاہ نہیں رہے اس چیز کو ایڈریس کرنا۔ دیکھیں 62-63 ہے آئین میں، اس کا نام میں کچھ آج کر سکتا ہوں نہ آپ، بات یہ نہیں ہو رہی، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کا نام میں آج کچھ کر سکتا ہوں نہ آپ۔ سوال یہ ہے کہ جو سٹینڈرڈ اب سپریم کورٹ نے 62 اور 63 کا انٹرپریٹ اسے کر کے فیکچولی وہ سیٹ کر دیا ہے کہ یہ پیمانہ ہوگا، اگر آپ یہ نہیں میٹ کرتے، اگر آپ 5 فٹ 2 انچ کے نہیں ہیں تو آپ صادق اور امین نہیں ہیں۔ تو اگر جو بھی سٹینڈرڈ سپریم کورٹ نے سیٹ کیا ہے، کیا عمران خان صاحب وہ میٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کی سیلری انہوں نے ڈسکلوز نہیں کی، جس کی بنا پہ ان کو نکال دیا۔ کے اندر جی، جب آپ سیاست میں آئے نا، سیاست میں آنے کے بعد آپ نے کتنا جھوٹ بولا ہے؟
دیکھیں یہ تو اصل چیز تو یہ ہے نا، آپ نے کتنا قوم کو دھوکہ دیا، یہ ساری چیزیں اگر کوئی بھی دھوکہ دے گا یہ جھوٹ کس طرح سے؟ دیکھیں قوم کو نہیں، دیکھیں یہ جھوٹ کیسے؟ نہیں، آپ کی سیلری تھی، اگر میری ایک سیلری ہے، سما ٹی وی میری سیلری میرے لیے اویلیبل کراتا ہے، میں نے ابھی تک چیک نہیں اٹھائی، اور یہ اکثر ہوتا ہے 3 4 مہینے میں کوئی پیسے نہیں لیتا یہاں سے، ٹھیک ہے؟ اب اگر وہ میرے لیے تیار پڑی ہے لیکن میں نے ابھی کیش نہیں کرایا چیک، اور میں نے وہ ڈسکلوز نہیں کیا ایز مائی انکم، ہو سکتا ہے کہ میں بے وقوف آدمی ہوں اور میں یہ نہیں سمجھ پایا کہ when it is available for me to pick up تو اس وقت وہ میری ہو گئی اور مجھے ڈسکلوز کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے یہ کہ ریگولیرٹی ہو سکتا ہے کہ میں نے جان کے جھوٹ نہ بولا ہو. نہیں یہ اتنی سادی بات نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا اور اس طرح کہ بھئی یہ ایک ہی زیڈی کا مسئلہ ہے، یہ اس طرح نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ ججز جو ہے نا کافی دنوں سے اس چیز کو چھان بین کرتے رہے، وہ ایک جھوٹ سامنے رکھا ہے، لیکن دیکھیں ججمنٹ کو ایک طرف کرے، لیکن ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے نا، دیکھیں یہ اب کورٹ جب جائیں گے، اب کورٹ میں ہیں، کورٹ ڈیسیجن کرے گی، اس کے بعد دیکھا جائے گا. اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کی غلطی ہوئی ہے کہ آپ کچھ ڈسکلوز کرنا بھول گئے ہوں؟ کبھی ہوا ہے آپ سے یہ، یا کبھی نہیں ہوا؟ نہیں ہوا تو بتا دیں، میں آپ کی بات مانوں گا. ڈسکلوز کرنا، دیکھیں اگر یہ خود بتا دیتے، اور دیکھیں آپ سے 1 مہینہ بھول سکتا ہے، 2 مہینے بھول سکتے ہیں، آپ جو چیز جب آپ سیاست کے اندر ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ تیسری مرتبہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں، تو آپ یہی چیزیں کیسے بھول سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں، لیکن ان کو چونکہ یہ بادشاہ تھے، یہ بادشاہ تھے، نہیں سیلری کا مسئلہ نہیں ہے، اگر نواز شریف صاحب بولنے کا مسئلہ ہے یہاں پہ. اکثر ضروری کیوں ہے یہ جھوٹا؟ بالکل ہو سکتا ہے جھوٹا، مجھے دلوں کا حال نہیں پتا نواز شریف صاحب کا، ہو سکتا ہے انہوں نے جھوٹ بولا ہو، دانستہ طور پہ چھپایا ہو، لیکن یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہ ہو سکتا ہے انہوں نے دانستہ نہ چھپایا ہو. 10,000 درہم ان سے اگر پوچھا جاتا آپ کے پاس بھائی کہاں سے ہے، وہ کہہ دیتا ہے میں چیئرمین ہوں اس کمپنی کا، وہاں سے مجھے ملتے ہیں. اور 10,000 درہم چھپانے سے کون سا ٹیکس چھپا لیا انہوں نے، کون سی چوری چھپا لی 10,000 درہم چھپانے سے؟ سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے یہ فیصلہ دیا ہے 5-0 سے، اور بڑا انہوں نے سوچ سمجھ کے، بڑے تیز ترین وکیل بھی انہوں نے رکھے. اس سب کے باوجود یہ ججز کوئی ہمارے بنائے ہوئے ججز نہیں ہے بھائی صاحب. سر میں تو یہ کہہ نہیں رہا، میں کہہ رہا ہوں جو اس کرائیٹیریا پہ پورے اترے ہیں نواز شریف صاحب، اس لیے ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہے. اب اگر کوئی دوسرا لیڈر اس کرائیٹیریا پہ پورا اترا اور وہ ڈسکوالیفائی کرنا چاہیں گے، وہ ایک الگ ایشو ہے، بعد میں دیکھا جائے گا. فی الحال تو ملک محمد خان صاحب کے پاس بھی جانا ہے، تھوڑا سا آپ اجازت دیں تو دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں، اب میں تو سماعت میں نہیں تھا لیکن سمجھ آ رہا تھا کہ بہت سارے جوابات جو مانگے گئے نواز شریف صاحب سے، ان کی فیملی سے، کوئی بہت تسلی بخش جواب نہیں آئے. لیکن فیصلہ اس بنیاد پہ نہیں آیا کہ وہ آپ کے یہ ایسٹس تھے، آپ کے بچوں کے نام پہ تھے، بچے جسٹیفائی نہیں کر سکے، تاہم آپ کو کرنا تھا جسٹیفائی، آپ بھی نہیں کر سکے، تاہم آپ صادق اور امین نہیں ہیں. لیکن یہ میجورٹی ڈیسیجن نہیں آیا. یہ آتا تو الگ بات تھی. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، دیکھیں اربوں خربوں کے ایسٹس آپ جسٹیفائی نہیں کر پائے. ایک ملا رہے ہیں، نہیں آپ 2 ایشوز کو ملا رہے ہیں. ایک تھا ان کی کرپشن، ایک تھا جھوٹ. کرپشن کے لیے انہوں نے نیب کو ریفرنسز بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، جی جو انہوں نے جھوٹ بولا اس پہ انہوں نے ڈیسیجن لیا. جب تک ڈیسیجن یہ نہیں کہ انہوں نے کرپشن نہیں کیا، یا بٹ سر ڈسکوالیفائی تو کر دیا نا اس بنیاد پہ کہ آپ نے 10,000 درہم کی سیلری ڈسکلوز نہیں کی. اب یہ کیا واقعی مٹیریل، دیکھیں آپ ابھی صادق اور امین صداقت کی بات کر رہے ہیں، سچائی کی بات کر رہے ہیں. کوئی ایسی چیز چھپانا کیوں چاہے گا؟ اگر نواز شریف صاحب کے رتبے کا، نواز شریف صاحب کے پیسے کا آدمی ہے تو وہ 10,000 درہم چھپا کے کیا لوگوں کو بیوقوف بنا لے گا، کیا ٹیکس بچا لے گا؟ یہ تو ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بڑا امیر ہے، یہ کیا کرپشن کرے گا. یہ کرپشن امیر لوگ نہیں کرتے ہیں. کرپشن کیا کرے گا؟ میں نے 10,000 درہم کیا چھپا کے کیا اسے دکھا دے گا کہ میں بہت جو ہے کرپٹ نہیں ہوں. یہ تو نواز شریف صاحب ہی جواب دیں گے نا کہ انہوں نے کیوں چھپایا. ملک محمد خان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید، آپ تشریف لائے. سر اب جو بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سر، ان دا آئیز آف پبلک اوپینین نواز شریف صاحب کے جوابات ان کے اثاثوں کے حوالے سے، ان کے بچوں کے نام کے اثاثوں کے حوالے سے، آف شور کمپنیز کے اثاثوں کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ تسلی بخش نہیں جو ہے وہ پائے گئے. بہرحال ڈسکوالیفیکیشن اس بنیاد پہ نہیں نظر آ رہا کہ ہوئی ہے. کرپشن کے لیے ضرور نیب کیسز بھیج دیے گئے، لیکن اب جو بھی آپ کہہ لیں، ایک وہ جو پبلک کے سامنے نواز شریف صاحب کا جو ایک پولیٹیکل ایک سٹیٹس تھا، جو کہ پاکستان کا نمبر 1 موسٹ پاپولر پولیٹیکل لیڈر کا تھا، اس کو بے انتہا
ٹھیس پہنچی، کیونکہ اتنے مہینوں میں بار بار یہی تھی کہ بس یہ بتا دیں کہ یہ اثاثے آپ نے کیسے لیے، بس یہ بتا دیں آپ کے بچے وہاں کام کیا کرتے ہیں. ان ساری چیزوں کا سر تسلی بخش جواب نہیں ہے. میں ابھی کورٹس کی نہیں بات کر رہا، ابھی میں عوام کی بات کر رہا ہوں، ٹی وی کی بات کر رہا ہوں، ایک عام آدمی کی جو روڈ پہ ہے، جو ریڑھی والا ہے، جو ڈینٹر پینٹر ہے، جو ڈش والا ہے، جو ویٹر ہے، ایک جو عوام الناس ہے سر، ان کے لیے تسلی بخش جواب نہیں آ سکا میاں صاحب کی طرف سے اس چیز کا. شکریہ حیدر صاحب. دیکھیں اگر تو یہ ڈیو کورٹس میں پوچھا جاتا تو شاید جس طرح سے میڈیا اس کو دکھاتے ہے تو عام آدمی کے لیے بھی وہ جواب تسلی بخش ہو جاتا ہے، ایک پراپر فورم پہ پوچھا جاتا. ہمارا پہلے دن سے نقطہ نظر تھا سر پراپر فورم سر، عوام کو تو ساتھ لے کے چلنا ہے نا. ٹھیک ہے ایک عدالت ایک الگ چیز ہے. دیکھیں میں بیسیکلی جو میڈیا، جو آپ کا سوال ہے، جو میڈیا دکھاتا ہے وہ ایک کورٹ کی پروسیڈنگ دکھاتا ہے. اگر سپریم کورٹ کے اندر کوئی سوال ہو رہا ہے اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے، میں علاوہ کورٹ کے بات کر رہا ہوں سر، پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں، میں ٹی وی پروگراموں کی بات کر رہا ہوں، میں جلسوں کی بات کر رہا ہوں. آپ ہی آج آپ بتا دیں سر، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ بتا دیں سر، یہ فلیٹوں کے پیسے کہاں سے آئے، یہ ان کے بچے لنڈن میں کام کیا کرتے ہیں، یہ بتا دیں سر مجھے، بس آپ بتا دیں، چلیں آج بتا دیں کیا اس کا جواب. دیکھیں ہے سب، اس کی جو آپ تفصیل پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ تفصیل تو بار بار بتائی گئی. سر مجھے سادہ اس کا جواب دے دیں، میں تفصیل نہیں جاننا چاہتا. حسن اور حسین نواز کام کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ آیا؟ کام کچھ تو کرتے ہوں گے نا سر. اب مجھے اجازت دیں، آپ کا سوال آ گیا، مجھے اجازت دے دیں. بالکل ٹھیک. دیکھیں حسن اور حسین کی جو سٹیٹمنٹ ہے ان سپریم کورٹ، اس سٹیٹمنٹ سے آپ اپنے پورے جواب کو تلاش کر سکتے ہیں جو انہوں نے دیا. اور وہی سٹیٹمنٹ ہے ان کی جس سٹیٹمنٹ پر انہوں نے کہا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ سارے جو قطر کی ان کی پوری وہ حماد بن جاسم کی، جس کو سپریم کورٹ نے یکسر اس کسی ایسے اپروپریٹ فورم پر ان کے اس جواب کو وہ ویٹیج نہیں دی گئی. ہمارا آج بھی یہی موقف ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں، دیکھیں پورا بار بار اس کو ایک سیسو شفٹ دیا گیا ہے. ابھی اگر ان کا یہ پورا نریٹو ہو کہ یہ پیسے سیل آف گلف سٹیل سے تھے، ان کا یہ نریٹو ہو کہ یہ پیسے جو ہیں بعد میں انویسٹڈ ان دا دبئی پراپرٹیز تھے، وہاں سے وہ جو التھانی ایسوسیٹس کے پاس چلے گئے، وہاں سے وہ پیسے جو ہیں. خان صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں سر، مسئلہ پتہ کیا ہوا کہ واقعی میں ابھی ٹھیک ہے آپ قابل احترام ہیں، لیکن کوئی دیکھیں ان چیزوں کے جواب جو ہے نا آپ زیادہ مشکل نہ کریں. سمپل سا سوال ہوتا ہے جس کا جواب کیونکہ نہیں آیا تو شکوک و شبہات ہوئے. بھائی آپ حسین نواز کیا کام کرتے ہیں؟ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ فلیٹ کہاں سے لیے؟ حیدر صاحب ایک اس کا آسان جواب نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے. اب آپ گھماتے رہیں جتنا گھمانا ہے. دیکھیں نہیں میں یہی پرابلم ہے. اگر آپ مجھ سے جس طرح آپ نے بھی سوال کیا اور میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا ایک نریٹو ہے، اس کی ایویڈنشری ویلیو ڈیو کورٹس میں دیکھ سکتی تھی. سر ڈیو کورٹس کو چھوڑیں، ابھی وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا. عوام الناس کے سامنے ابھی بھی جی عوام پوچھتی ہے سر. آپ کیا سراغ لگانا چاہ رہے ہیں؟ مجھے بس بتا دیں حسن اور حسین نواز کام کیا کرتے ہیں، صرف یہ بتا دیں. obviously وہ بزنس مین ہیں، ان کی کیا بزنس کرتے ہیں؟ کیا بزنس؟ کوئی بزنس کسی چیز کا ہوتا ہے نا، ہوا میں تو نہیں کرتے. نہیں میں ویسے حیدر صاحب with due apology I fail to understand the question. کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ میرا سر سوال یہ ہے کہ حسن نواز اور حسین نواز کام کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ نے کہا بزنس مین ہے، کون سا بزنس کرتے ہیں یہ بتا دیں. بابا وہ شوگر ملز ان کی ہیں، they own چودھری شوگر ملز، اس کے ڈائریکٹرز تھے، they had so many group of companies. اچھا تو شوگر یعنی کہ یہ جو فلیٹ ہیں بقول آپ کے، کیونکہ وہ شوگر مل کے ڈائریکٹر تھے تو شوگر مل کے پیسوں سے یہ فلیٹ خریدے گئے. دیکھیں جو پیسے انہوں نے شوگر ملز کے پیسوں سے فلیٹس خریدنے کی بات نہیں، آپ نے پوچھا ان کا بزنس کیا ہے، میں نے آپ کو وہ بتایا. بھائی لنڈن میں کون سی شوگر مل ہے ان کی؟ وہ تو لنڈن میں رہتے ہیں نا، تو لنڈن میں کون سی شوگر مل ہے؟ اگر آپ کو ان کی پوری ڈیٹیلز چاہیے تو آپ کو پرووائڈ کر دی جائیں گی، لیکن اگر آپ صرف شرمیلا صاحبہ آپ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس پہ عموماً خاصے کرپشن کے الزامات لگتے ہیں، لیکن اس طرح سے کبھی اگزامپل نہیں پیپلز پارٹی بھی بنی. یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کیوں ان کی یہ الیجڈ کرپشن پرانی ہے، میں نہیں کہہ رہا اس لیے معاف ہے، لیکن ہے پرانی، اور اب کیوں، اور یہ چیز اس طرح سے اتنا بڑا ایشو اب کیسے بن گئی، اور نواز شریف صاحب کو اتنا بڑا اگزامپل اب بنایا گیا،
تو اگین میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیر سے ہوا تو غلط ہوا، لیکن اب کیوں ہوا آپ کے خیال سے؟ یہ اتنا بڑا نیشنل ایشو اب کیسے بن گیا؟ شکریہ حیدر. دیکھیے یہ ایشو اس طریقے سے بنا کہ یہ لیکس ہوئے ہیں پینما سے، اور نواز شریف صاحب کے جانے سے قبل اور اسے 1 سال پہلے یہ تو مقدمہ چلا، اور اس پہ پہلے بڑی ڈیبیٹ ہوئی، پھر کمیشن کی بات ہوئی، پھر سپریم کورٹ میں گیا، تمام معاملات ایک پروسیس کے تحت ہوتے ہوئے اور اب فیصلہ آیا. لیکن اس سے پہلے آئس لینڈ کے پرائم منسٹر ریزائن کر چکے ہیں، اور دیگر ممالک میں ان ایشوز کے اوپر انکوائریز بیٹھی ہوئی ہیں. بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے معاملات جو ہیں وہ زمین پر ہوتے ہیں، اور چاہے آپ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھیں، چاہے آپ اپنے آپ کو انڈسپینسبل سمجھیں، چاہے آپ سمجھیں تو ان ادر ورڈز میڈم آپ کہہ رہی ہیں یہ ایک اتفاق تھا، پینما پیپرز کی بات ایک دم سے انٹرنیشنلی اٹھی اور اس کو پذیرائی ملی، اور خان صاحب نے اس کو یوز پھر کیا، اور صحیح یوز کیا، یہ نہیں کہ کوئی غلط کیا، لیکن اتفاق تھا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہیں دیکھیے یہ سیدھی بات یہ ہے کہ یہ پینما سے لیکس ہوئی، اور یہ کوئی، میں تو اسے سیدھی طرح یہ بات کہوں گی کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ایٹ لیسٹ میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ انتہائی بڑی بدقسمتی ہے میاں صاحب کی، کیونکہ جس طریقے سے میاں صاحب کی حکومت چل رہی تھی اور جس طریقے سے وہ اپنے افیئرس کنڈکٹ کر رہے تھے، نہ وہ پارلیمنٹ میں آتے تھے، نہ ان کے وزراء آتے تھے، نہ ان کو کسی اپوزیشن کا خیال تھا، نہ ان کو ملک کا خیال تھا، نہ ملک میں فورن منسٹر تھا، نہ کوئی انویسٹمنٹ تھی، نہ کوئی کسانوں کا حال برا تھا. مطلب اتنے معاملات خراب ہو چکے تھے، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہونی تھی، یہ معاملہ آنا تھا. لیکن حدیبیہ پیپر مل کا معاملہ بہت پرانا ہے. نہیں لیکن جب بھی پیپلز پارٹی کی پکڑ کی بات ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں بات ادھوری رہ جاتی ہے. نواز شریف صاحب نے جس طریقے سے نیب کو مینج کیا، جس طریقے سے اداروں کو مینج کیا، سبڈیو کیا، پریشرائز کیا، یہ مقدمات نہیں چلتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ عدالت میں بھی آ کے جب نیب کے چیئرمین نے بات کی تو اس کے بعد عدالت کے کیا ریمارکس ہے کہ نیب آج مر چکی ہے. تو اگر تو اس ملک کے اندر ادارے فعال ہوتے لائک FBR، نیب، تو یہ تمام معاملات پہلے ہی سیٹل ہو چکے ہوتے. لیکن انفارچونیٹلی اس ملک میں ادارے نہیں بن پائے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں شاید ہم سبھی قصوروار ہیں. ہم ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم اگر لے آتے تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس اکراس دا بورڈ ہوتا، فیئر ہوتا، فری ہوتا، اور کسی کو شکایت نہیں ہوتی. اب جو مقدمات، جو جیسے چیئرمین نیب نے آ کے کہا GIT کے بھی سامنے کہ فلاں مقدمات ہیں ہمارے پاس، انکوائریز ہیں، تو بھائی وہ چلتی کیوں نہیں تھیں؟ وہ کیوں نہیں عدالتوں میں پہنچی؟ کیوں نہیں ان کے فیصلے ہوئے؟ سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا اور یہ معاملات کو سامنے لانا پڑا. اور اب بھی جو بینچ ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا جج لگایا جائے جو مانیٹر کرے. مطلب آج بھی ادارے پہ وہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ اگر اس کو آن اٹس اون چھوڑ دیا جائے تو وہ ان تمام معاملات میں فیصلہ کر پائے گا. ایک سپریم کورٹ کے سٹنگ جج جو ہیں ان چیزوں کو مانیٹر کریں گے، اور ایک ٹائم فریم دیا گیا ہے کہ اس کے اندر وہ فیصلہ سامنے آئے. اب وہ کس طریقے سے میاں صاحب اس کو کنٹیسٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کی طرف جائیں گے میڈم، لیکن کہ کتنے پورلی انہوں نے کنٹیسٹ کیا ہے. آ کے میں آدم یہی پوچھوں گا کہ یہ جو اب سٹینڈرڈ سیٹ کیا گیا ہے، جو محمد میاں نواز شریف صاحب پہ لگایا گیا ہے، کیا یہ سٹینڈرڈ صداقت کا اور امانت کا آصف علی زرداری صاحب پہ لگایا جائے، آپ پہ لگایا جائے، پیپلز پارٹی کے لیڈران پہ لگایا جائے، دیگر پارلیمنٹیرینز پہ لگایا جائے، تو کیا آپ اس پہ پورا اتریں گی، اور کیا آصف علی زرداری صاحب اس پہ پورا اتریں گے؟ اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو صداقت اور امانت کا سٹینڈرڈ سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب پہ لگایا ہے، کیا وہ دیگر سیاستدان اور ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ میٹ کر پائے گی یا نہیں؟ صاحب عمران خان صاحب جو ہیں، ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے ٹرانسپیرنسی اور کرپشن کے نعرے پہ جو ہے اپنی سیاست ہمیشہ سے وہ لے کے چلے ہیں. اب یہی سٹینڈرڈ جو ہے جہانگیر ترین صاحب پہ بھی لگے گا اور دیگر سیاستدانوں پہ اگر لگے گا اب، تو ہم آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اب پولیٹیشنز جو ہیں وہ دباؤ میں آئیں گے، اور پولیٹیشنز جو ہیں اور پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ یا تو اب صاف شفاف ہو جائے گی
اور سارے اس طرح کے لوگ چلے جائیں گے اور صادق اور امین جو ہیں وہ آ جائیں گے، اور یا پھر جو ہے تھوڑا سا کیوس ہوگا. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس ججمنٹ کو ہسٹوریکلی ان اٹس آفٹر ماتھ آئی تھنک دیکھا جائے گا کہ اس کے بعد کیا پاکستان کی جمہوریت اور پارلیمنٹ صاف شفاف ہوئی یا اس طرف گئی، 100% تو نہیں ہو سکتا، یا پھر اس سے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جائے گا. جی آپ نے تو پورا فیصلہ ہی سنا دیا. جہانگیر ترین اس وقت سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا پولیٹیشن ہے. اب دیکھیں، جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ عمران خان کبھی کمپرومائز نہیں کیا اس چیز پہ کہ کرپشن ختم ہو، ہر لحاظ سے انہوں نے کبھی اس پہ انہوں نے دوسری بات ہی نہیں کی ہے. سر اس ججمنٹ کے بعد اب جمہوریت ہماری صاف شفاف ہونے جا رہی ہے، آپ کے خیال سے اب کیا ہوگا کہ یہ لوگ ایک دوسرے پہ پٹیشنیں فائل کرنا شروع کر دیں گے؟ کیا ہوگا اس ملک کے اندر؟ دیکھیں اس ملک کے اندر آپ یہ ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ لوگ کہتے تھے کہ جی بڑوں کا احتساب نہیں ہوتا. یہ اسٹرگل رہی ہے اور یہ کرپشن کے خلاف اس بات کو آپ کو ماننا پڑے گا، پوری دنیا کو ماننا پڑے گا کہ عمران خان کی اسٹرگل کی وجہ سے آج پاکستان اس جگہ پہ پہنچا ہے کہ بڑوں کا احتساب شروع ہوا ہے. آپ سے میں سوال کچھ کر رہا ہوں، آپ جواب کچھ اور لے رہے ہیں. اگر ہمارے میں آپ سے پوچھ کچھ اور ہمارے ساتھ کوئی ہے، آپ کے خیال سے اس ججمنٹ کے بعد اس ججمنٹ کا ہماری جمہوریت پہ، پارلیمنٹ پہ، سیاستدانوں پہ کیا اثر ہوگا آپ کے خیال سے؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ اچھی بات ہے. اگر جہانگیر ترین کو خوف ہوتا یا عمران خان کو خوف ہوتا تو وہ کیوں اس بات پہ زور دیتے کہ جی سب کا احتساب ہو؟ تو میرے خیال سے اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. اگر کسی نے، اگر ہمارے پی ٹی آئی کے اندر کسی نے چوری کی ہے، اچھا ملک محمد خان صاحب، اس کے پاس غلط تھا، تو اس پہ تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تو شروع دن سے کہہ رہے ہیں، عمران خان شروع دن سے کہہ رہا ہے اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب. شوکت زئی صاحب، آج کے جلسے میں آپ کو بھی ہونا چاہیے تھا، یا آپ شکر نہیں ادا کر رہے کیا؟ جی نہیں، آپ نے بلایا تو ظاہر ہے میں تو جاؤں گا یہاں سے فارغ، یہ بھی ضروری ہے. میں نے کہاں جانا ہے. اچھا ملک محمد خان صاحب یہ بتائیں کہ ایک جو ماروسی سیاست کا الزام پی ایم ایل نون اور پی 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 پہ خاص کر جو لگتا آیا ہے، اب نواز شریف صاحب نے جب نومینیٹ کر دیا شہباز شریف صاحب کو تو یہ اور سولیڈیفائی ہو گئی. اب تو سن رہے ہیں کہ شاید حمزہ شریف صاحب کو کنسیڈر کیا جائے پی ایم پنجاب کے لیے بھی. تو یہ پارٹی آپ کی کیا مطلب شریف خاندان کی پارٹی ہے، ان کی سلطنت ہے، یا ایک سیاسی پارٹی ہے پاکستان کی؟ اچھا بیفور کمنٹنگ آن دس حیدر، مجھے لیٹ می، میرا آپ کے ساتھ یہ پہلا انٹریکشن ہے، لیکن آئی لائک دا وے یور پروگرام از، جس طرح سے آپ بڑے کرسپ کوسچن کرتے ہیں اور بعض اوقات بڑے آف گارڈڈ ہیں جن کو جواب دینے کے لیے تمید بھی نہیں باندھنے دیتے. بہرحال اینی ویز دیکھیے، اب یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. سب کانٹیننٹ میں جو بھی پولیٹیکل پوزیشن ہے، ابھی عمران خان صاحب ایک نئی روایت ڈال رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. لیکن ہماری تو پولیٹیکل ایلیجینس ہے، پولیٹیکل ایک فوکس ہے کلیئر، اور جو پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی. لیکن اگر ان دس کیس تو یہ ایک پارلیمنٹری پارٹی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور پارلیمنٹری پارٹی کو آپ نے کل سنا، انہوں نے اوور ویلمنگلی انڈورس کیا شہباز شریف صاحب کو. سو 179 constituencies spoke through their representatives. انہوں نے کہا کہ سر شہباز شریف صاحب بڑے اچھے کامیاب وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر سب کچھ ہیں، لیکن کوئی اور نہیں. مطلب لیکن ہی از اے پی ایم پنجاب، اور پنجاب میں بڑا ضروری آپ کا بیس ہے، ان کا وہاں رہنا بھی میک سینس کرتا تھا. یہ باقی لوگ بیچارے خاقان عباسی صاحب، ایاز صادق صاحب، خواجہ آصف صاحب، چودھری نثار صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں پھر نیشنل اسمبلی میں؟ نہیں، آپ کی یور کوسچن میکس اے لاٹ آف سینس، یہ اس پہ مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو ذرا ویٹ دیجئے کہ ایک پارلیمنٹری پارٹی کی ایک ڈیسیجن جو ہے یہ پولیٹیکل ایونٹ ہے، اور اس پولیٹیکل ایونٹ کا کانسیکوینس ہوگا نا جو بھی ہوگا. تو انہوں نے یہ اپنا ایک اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ، سر تاثر یہی ملتا ہے کہ بادشاہ سلامت جو چاہتے تھے سب نے اس میں ہاں میں ہاں ملانی ہوتی ہے. تاثر یہ ملا، اب دلوں کا حال میں نہیں جانتا. اس کو ایسے دیکھ لیں نا آپ، ایسے دیکھ لیں کہ یہ کوئی فورسڈ کوئی لیبر، یہ فورس کی بات نہیں ہے سر، لیکن ایک سر جمہوریت جو ہے وہ ایک سوچ کا بھی نام ہے، جہاں پہ ایک سوچ کی آزادی ہو. اب نواز شریف صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں، میں ان پہ شک نہیں کر رہا، لیکن تاثر ضرور ملتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو چاہتے تھے وہ اسی میں ہاں میں ہاں ملائی گئی ہے. میں آپ کے سوال کے جواب میں پھر اس بات پر زور دوں گا کہ جو پارلیمنٹری پارٹی کا جو ایک ان کی کلیکٹیو ڈیسیجن ہے، آپ اس کو ویٹ تو دے ہی نہیں رہے.
آپ اس سر کو میں کس مجھے بنیاد پر تاثر اور آئی تھنک عوام کو بھی شاید یہی تاثر ہو کہ آپ لوگ جو جس طرح کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں وہ اسی طرح ہے کہ کنسنسس یہ بھی ڈیولپ ہو گیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کو چیئر پرسن ہوں گے. تو یہ معروسی سیاست پی ٹی آئی اس حد تک تو ایک ویلڈ بات کرتی ہے. اچھا شرمیلا فاروقی صاحب آپ سے میں پوچھ رہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کیا صداقت اور امانت کے اس سٹینڈرڈ پہ یا آپ صداقت اور امانت کے اس سٹینڈرڈ پہ پوری اترتی ہیں جس پہ نواز شریف صاحب کو تولا گیا ہے؟ کیونکہ اب سپریم کورٹ نے جو کہہ دیا اس کو تو کوئی صحیح غلط میں نہیں کہہ رہا, وہ تو صحیح ہے یا فائنل تو ہے ایٹ لیسٹ. لیکن یہ ضرور میں پوچھوں گا کہ اب یہ سٹینڈرڈ اگر آپ پہ اپلائی کیا جائے, یعنی کہ انہوں نے جب ڈکلیئر سارے ایسٹ کرنے تھے تو 10,000 درہم کی سیلری وہ نہیں ڈسکلوز کی انہوں نے, جس بنا پہ یہ ازیوم کیا گیا کہ انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے اور وہ صادق اور امین نہیں ہے, لہٰذا ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. تو آپ کیا زندگی میں کبھی کچھ غلطی اس طرح کی آپ نے نہیں کی کبھی؟ حیدر صاحب دیکھیے, جہاں تک ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو کا تعلق ہے یا ایک پارلیمنٹیرین کا تعلق ہے تو یہ تو لازمی ہے کہ آپ اپنے الیکشن کمیشن کے سامنے تمام ایسٹس اور تمام انکم کو آپ ظاہر کریں. اگر آپ کسی بھی صورت میں کوئی چیز مس ڈکلیئر کرتے ہیں تو یو آر لائبل ٹو بی ڈسکوالیفائڈ. بات صرف 10,000 درہم کی نہیں ہے, بات 10 روپے کی بھی ہو سکتی ہے. بات یہ ہے کہ جب 10,000 درہم اس کے میڈم پلیز آپ کو میں یہ کلیئر کر دوں کیونکہ آپ کا جواب اس پہ چاہوں گا, اس لیے جس صرف کلیئر کر دوں. سر میڈم یہ ریلیونٹ اس لیے دیکھیں, چوری تو 1 روپے کی ہو یا 1 کروڑ کی ہو, چوری چوری ہے, لیکن کیا یہ چوری ہے اس کا تعین اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ کتنے روپے چھپائے گئے ہیں, کیونکہ 10,000 درہم نواز شریف صاحب کی کے ایسٹس اور اسٹیٹ کے سامنے وہ مطلب ایک آٹے میں نمک کے برابر ہیں. تو انہیں کیا پڑی تھی کہ وہ 10,000 درہم چھپا کے لوگوں کو بیوقوف بنائیں یا ٹیکس چھپائیں, یا مطلب کیا اتنا وہ ان کے لیے اماؤنٹ تھا؟ ان سے کوئی پوچھتا کہاں سے آئے جی یہ 10,000 درہم؟ وہ کہتے میں چیئرمین تھا اس کمپنی کا, وہاں سے میرے پاس آئے. نہیں, میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. اس سے بھی کوئی کم چیز ہو تو وہ اس کا آپ اگزامپل دے سکتے ہیں. اب یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیوں نہیں کیا جب بھی اتنی چھوٹی چیز تھی. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے حیدر صاحب, اور یہ آپ بھی جانتے ہیں, آپ وکیل ہیں, کہ جب آپ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتے ہیں, اپنی انکم ڈکلیئر کرتے ہیں, اور یہ لازمی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے, اس پہ اور بھی لوگ ڈسکوالیفائی, جیسے کہ فیک ڈگری کے اوپر لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں, اسی طریقے سے دیگر ایشوز رہے ہیں. ڈیول نیشنلٹی لوگوں نے چھپائی ہے, انیڈورٹنٹلی غلطی سے کوئی نہیں سبمٹ کرتا نا. نہیں, فیک ڈگری تو کوئی غلطی سے نہیں سبمٹ کرتا. آپ چاہے نہیں حیدر صاحب دیکھیے, آپ چاہے روپیہ چھپائیں, چاہے آپ 1 لاکھ روپیہ چھپائیں, انہوں نے چھپایا ہے یا وہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ ڈسکلوز کرنا چاہیے, ہمیں کیسے پیپرز میں ڈکلیئر نہیں کیا ہے جی. اچھا چلیں دیکھیں میڈم, اب تو سپریم کورٹ نے جو ڈیسائیڈ کر دیا اس پہ میں نہیں جا رہا, میں صرف کہہ رہا ہوں وہ سٹینڈرڈ آپ میٹ کرتی ہیں, سپریم کورٹ نے تو آصف علی زرداری صاحب وہ سٹینڈرڈ میٹ کرتے ہیں. دیکھیے میں تو کسی کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتی نا, میں صرف اپنی بات کر سکتی ہوں. میری نظر میں تو اگر ہم یہ بات کرتے ہیں 62-63 کی, تو اس کے بڑے وائڈ کونوٹیشنز ہیں. اس میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, مس ڈکلیریشن آتی ہیں, اگر آپ ایک اچھے مسلمان نہیں ہیں تو وہ بھی آ جاتا ہے, یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے حیدر صاحب, میں آپ کو بتاؤں, اور جب اب تو بہت سے لوگوں کو یہ پتہ بھی چل گئی ہے کہ ہم 18 ترمیم کے اندر اس شک کو نکالنا چاہ رہے تھے, اور اس شک کے اوپر جو شخص اڑے رہے وہ تھے نواز شریف صاحب اور جناب اعجاز الحق صاحب, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ شک نہیں نکل سکتی, بیکاز ہمیں یہ اندازہ تھا کہ یہ ایک شک جو ہے وہ ایک جنرل ضیاء جو ایک ڈکٹیٹر تھے وہ لائے تھے, اور یہ آگے جا کے کہیں نہ کہیں کم سے کم یہ نیرو ڈاؤن تو ہونا, ڈیفائن کیا جائے کچھ اس کے پیرامیٹرز ہوں کہ کوئی مٹیریل چیز جو ہے وہ چھپائی جائے تو یہی تو بات ہے نا کہ اب اس کا سکوپ آپ پڑھ لیں, آپ 62-63 پڑھ لیں, اس کے کتنے سارے شک ہیں. ویسے یہ تو ملک محمد خان صاحب یہ غلطی تو آپ کی, آپ نے آئینی ترمیم نہیں کی, آپ نے آئینی ترمیم نہیں کی, جہاں صادق امین آپ ہٹاتے نہیں لیکن اس کو کچھ ڈیفائن کرتے, اس کے کوئی پیرامیٹر سیٹ کرتے, اتنا وائڈ آپ نے چھوڑ دیا تو ججز بھی کیا کریں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو اسٹریٹ ہوئے اپنا کہتا ہوں, اگر مجھ پہ کوئی درخواست ہو جائے تو شاید 62. اچھا آپ صادق اور امین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں سر؟ بالکل نہیں, میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ آپ نہیں کہہ سکتے. شوکت یوسف زئی صاحب, آپ اپنے آپ کو صادق اور امین سمجھتے ہیں؟ میں نہیں کہتا جی.
دیکھیں اگر میں نے کرپشن نہیں کی اور میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور میں کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالتا تو اس میں کیا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں یہ سٹینڈرڈ تو صرف نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ آپ کو دکھانا ہوگا اگر آپ صادق اور امین ہیں تو آپ سمجھتے ہیں. نہیں دیکھیں نا، ایسٹ چھپانے کا مقصد کیا ہوتا ہے حیدر صاحب؟ ایسٹ چھپانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس چھپا رہے ہیں. تو دیکھیں نا یہ تو ایسی چیز ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو دولت کہ وہ صادق اور امین اپنے آپ کو سمجھتی ہے نہیں، لیکن وہ بریک کے بعد، کیونکہ مجھے بریک پہ جانے کو کہا جا رہا ہے، بریک سے آ کے ٹاپک پہ مزید اب ڈسکس کریں گے اور آگے جائیں گے کہ اب پاکستان کی آئندہ والی سیاست جو اگلے الیکشن تک کی سیاست ہے اس پہ اس فیصلے کا کیا اثر ہو سکتا ہے. اور آگے اب جو پی ایم ایل نون بڑی ایک مومنٹم کے ساتھ چل رہی تھی، تو کیا اب خان صاحب کا شیروانی سلوانے کا ٹائم آ گیا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کیا امپیکٹ پنجاب کی اب سیاست پہ ہو سکتا ہے، جبکہ پی ایم ایل نون کے جو لیڈر بانی اور نون جو ہیں پی ایم ایل نون کے، وہ اب شاید کنٹیسٹ نہ کر پائیں، شاید کبھی نہ کر پائیں. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. صداقت اور امانت کا جو اب سٹینڈرڈ سیٹ ہوا ہے اس پہ وہ لیڈران کے آپ پورے اترتے ہیں جن پہ ابھی تک یہ نہیں لگایا گیا. شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ سے میں پوچھ رہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کا میں نے پوچھا، اب آپ کا پوچھتا ہوں، آپ اپنے آپ کو صادق اور امین تصور کرتی ہیں؟ نواز شریف صاحب کا کیس تو بڑا مختلف ہے نا. اگر میں بھی اپنے نہیں جو سٹینڈرڈ ان پہ لگایا گیا ہے کمیشن کے اندر ڈکلیئر نہیں کروں گی، نہیں اگر جو سٹینڈرڈ ان پہ لگایا گیا ہے وہ مجھ پہ لگایا جائے گا تو الحمدللہ میری ہر چیز ڈکلیئر ہے الیکشن کمیشن کے سامنے. نہ میرے کوئی ریسیویبلز چھپے ہوئے ہیں، نہ میرے پاس کوئی اقامہ ہے، نہ میری کوئی آف شور کمپنی ہے، اور نہ ہی الحمدللہ میں کوئی بینیفیشری ہوں یا ٹرسٹی ہوں. آپ کے خیال سے نواز شریف صاحب نے 10,000 درہم جان کے چھپائے ہوں گے آپ کے خیال سے؟ نہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے معاملات اتنے سارے معاملات ہیں ان کے، اور شاید ان کو یاد بھی نہیں ہے کہ کیا کیا معاملات ہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، تو اس میں سے کہیں نہ کہیں دیکھیں نا، یہ تو ایک چیز میں اس وقت 10,000 درہم اگر نواز شریف صاحب کی جیب سے گر جائیں وہ جھکیں گے اٹھانے کے لیے؟ سمبولکلی کہہ رہا ہوں، ایکچولی نہیں. مطلب پوائنٹ از کہ ان کے لیے 10,000 درہم، پتہ ہے کیا حیدر صاحب، اٹس ناٹ کہ ان کے لیے 10,000 درہم کی کیا اہمیت ہے. یہ بات ہوتی ہے رسپانسبلٹی کی، سمجھ کی، تو ارسپانسبل ہیں، اور جھوٹے نہیں ہیں، نہیں ضروری نہیں ہے کہ جھوٹے ہوں، پھر نہیں ضروری تو نہیں ہے کہ جھوٹے ہوں. ان کی اپنی کمپنی اگین میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ نہیں. دیکھیے بادی النظر، بھائی وہ جھوٹے تو ہیں کیونکہ اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا وہ جھوٹے ہیں تو وہ جھوٹے ہیں. مجھے بس بتائیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتے. 5 ممبر جج کا فیصلہ آ چکا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کا پوچھ رہا ہوں، میں نواز شریف صاحب کا نہیں پوچھ رہا، میں آپ کا اور آصف علی زرداری صاحب کا پوچھ رہا ہوں. کریں اور وہ وہاں پر ثابت کریں کہ وہ کتنے سچے ہیں. دیکھیں حیدر صاحب جس کے خلاف فیصلہ آیا ہے اس نے اب ریویو فائل کرنی اور یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ کتنے سچے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کے نہ فیصلہ ہم نے پہلے دیا تھا نہ ہم اب دیں. زرداری صاحب کتنے سچے ہیں؟ الطاف حسین صاحب کتنے سچے ہیں؟ کسی بھی شخص کے جو عوامی نمائندہ ہے اس کی تمام معاملات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہونے چاہیے بڑے واضح طور پہ. نہیں ہوں گے مجھے یہ بتائیں میڈم کہ ابھی تک یہ تو بڑا واضح تھا. ایک سیکنڈ دیکھیں، اربوں خربوں روپے کے ایسٹس کی بات ہوئی، اور اب آج کل جس کی ویلیو شاید اربوں روپے ہوگی، اربوں روپے کے ایسٹس میں جواب کوئی تسلی بخش نہیں آ سکا کہ وہ کہاں سے خریدے گئے. تو اس پہ بھی تو ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی تھی. تو یہ 10,000 درہم کی سیلری، دیکھیں 10,000 کی بات نہیں، چوری ہے، 1 روپے کی ہو یا 1 روپے کی ہو. سوال یہ کہ کیا نواز شریف صاحب جان کے 10,000 درہم چھپائیں گے؟ اب خیر وہ تو چھپائیں گے کیونکہ وہ تو ایک فیصلہ آ گیا ہے، لیکن آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز اس ٹیسٹ پہ پورے اتریں گے؟ یوسف زئی صاحب آپ تو صادق اور امین ہیں. دیکھیں یہ تو ایسٹس کی بات ہے نا، اگر آپ ایسٹ چھپائیں گے اور ایسٹ آپ چھپائیں گے اور بتائے گا صاحب کو بھی موقع دیں. جی تو یہ تو دیکھیں نا، ڈسکوالیفیکیشن تو پھر ہوگی، جھوٹ تو ثابت ہو جائے گا نا. یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے سر جی، یہاں مسئلہ یہ ہے. جی شوکت صاحب، شوکت مجھے اجازت دیں، دیکھیں اگر میں آپ کا سوال صحیح لے رہا ہوں حیدر، تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ججمنٹ آئی، آپ خود بتائیں آنیسٹلی ایز اے لائر. میں آئی کین فیل، میری آپ سے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، پہلی
नो आई कैन हैव अ क्लियर जिस्ट ऑफ इट कि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस भी होगी। आप मुझे बताएं कि क्या ये फैसला जो आपने पढ़ा है बतौर वकील आप इसको इंडोर्स करते हैं? देखें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो फाइनल होता है, उसके मैं अच्छे बुरे की नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ ये बाकी सब उस स्टैंडर्ड पे उतरते हैं या नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे दिस इज मेरी बात सुने ना, आप मुझसे पूछेंगे तो अगर इस कसौटी पे आप मुझे परखेंगे इस पैरामीटर के ऊपर, देखिए मैं आपको बताऊं, अच्छा चले मैं आपको बताता हूं, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि जो जवाबात अखबारों की हद तक, क्योंकि मैंने इस केस को स्क्रूटनाइज नहीं किया, मैं वकील नहीं था इस केस में, पर जो मुझे एक तासुर हर एक पाकिस्तानी इसमें इंटरेस्ट ले रहा था, मुझे ये लग रहा था कि जो शरीफ फैमिली के जवाबात अभी तक आए हैं एसेट्स के हवाले से, तो ना बच्चों के और ना मियां नवाज शरीफ साहब के कोई बहुत तसल्ली बख्श लग रहे थे। तो मुझे एक खदशा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे कि ये एसेट्स इनके बच्चों के नाम, ऑफशोर कंपनी के नाम जो हैं, वो बच्चे जस्टिफाई नहीं कर सके कि कहाँ से आए, कहाँ से पैसे आए, और फिर नवाज शरीफ साहब भी ये जस्टिफाई क्योंकि नहीं कर पाए हैं, तो आया कि ये क्रिमिनल ऑफेंस हुई है या नहीं हुई, उसके लिए तो हम नैब भेज देते हैं, लेकिन प्राइमा फेसा और ये मतलब ऑन द रिकॉर्ड ये बात तो सामने आ रही है कि वो जस्टिफाई नहीं कर पाए अपने एसेट्स, तो लिहाजा वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। पहले ही 2 जजेस उन्हें डिस्क्वालीफाई कर चुके थे, तो मुझे ताज्जुब नहीं है कि वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। थोड़ा सा ताज्जुब मुझे हुआ है जिस बुनियाद पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, मुझे उनके डिस्क्वालीफाई होने पे कोई ताज्जुब नहीं है। मुझे किस बात पे ताज्जुब है कि जो आज तक का जो तरीक़ाकार सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, और 62(1)(f) में जो पूरी लेरी केस की डिटेल्स हैं, उन सारी को पढ़ने के बाद और जितने भी केसेस उसमें रेफर्ड हैं, उन सारे के देखने के बाद हमें तज्जुब इस बात था कि जो एक स्टैंडर्ड सेट हैं, विदाउट कन्विक्शन किस तरह इन्वोक करेंगे अपनी जुरिस्डिक्शन को 62-63 नहीं कर सकते हैं सर, वो अच्छा, कर सकते हैं। अगर कन्विक्शन की लाजमन जरूरत नहीं है, कन्विक्शन हो तो वो वैसे डिस्क्वालीफाई पार्लियामेंटेरियन हो जाता है, लेकिन देखिए सदाकत और अमानत का पैमाना एक क्रिमिनल कन्विक्शन सिर्फ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पूरा इख्तियार था कि वो ये डिसाइड करते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने रायत बात सुने ना, देखिए जी नहीं मेरी बात सुने, देखिए मैं ये सोचता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने रायत दी है। शौकत राय का फैसला दिया है सर, राय ही है, जाहिर है मेजॉरिटी ओपिनियन को राय भी कहते हैं, फैसला भी कहते हैं जी। मुझे देखिए फैसला जब आ गया है तो फैसले को इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है, बेशक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस बहस को एक तरफ छोड़ देते हैं। अब जहां पर यह मामला है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जब ये किया, तो आप खुद इस बात पे अंदाजा करें कि मुझे कैसी कोर्ट में लाके खड़ा किया और वो कैसी जुरिस्डिक्शन होगी जिस पर आप कह रहे हैं कि हो सकता है, जिसपे मुझे राइट ऑफ अपील ही नहीं। What is this? नहीं वो तो आप डालते हैं ना, आइन में तरमीम करें, आप करने वाले थे बाय द वे कि 184(3) में जो सुमो मोटो एक्शन है उसकी अपील लाई करेगी सुप्रीम कोर्ट में। आई थॉट ये होने वाला था, मैडम आपको पता होगा शायद ये आइनी तरमीम आप लोग लाने वाले थे एक्चुअली, मेरे ख्याल जो मुझे याद पड़ता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो ये तो आपका कसूर है। ये कोई देखें कोर्ट ने तो जो सामने है चीजें उस पर फैसला करना है, और इसमें बेइंतहा काबिल जज साहिबान थे और दलेर और हिम्मत वाले जज साहिबान थे कि जो उन्होंने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो कि मेजॉरिटी का प्राइम मिनिस्टर है और जो पंजाब सबसे बड़े सूबे से है और वहाँ इतनी बड़ी उसकी गवर्नमेंट और इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, वहाँ उसको डिस्क्वालीफाई कर देना एक दलेरी ज़रूर है। ये और बात है, आप डिसएग्री कर सकते हैं कि इन फैक्ट्स पे ये डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या नहीं, लेकिन कोर्ट्स ने अपनी दलेरी तो ज़रूर दिखाई है, इसमें कोई शक नहीं। फैसला हैदर देखिए कितनी चीज़ें होती हैं। अब इसमें बुनियादी तौर पर ये जजमेंट का इसकी जो सेहत है उसको आप किस पैमाने पर परखेंगे। अब अच्छा चले अब सर ये बात हो रही थी, अब हमारे पास वक्त क्योंकि थोड़ा, मैं एक इंटरेस्टिंग बात थोड़ी सी मैंने नोट की है, आप लोगों की मैं राय चाहूँगा। शर्मिला साहब आपसे पहले शुरू करूँगा कि ये जो लीडरान होते हैं इनकी पर्सनैलिटी जो है वो परमिएट करती है, एक कल्चर सेट करती है पार्टी का, और एक पार्टी का रवैया सेट करती है। अब खान साहब जिस तरह उनका ये है जो मैं मानता हूँ, और उन्हें आज सबको ये मानना पड़ेगा, आप उनके साथी हों या ना हो, कि हारता इंसान जब है जब वो हार मान ले, ये उनका कहना है और वो करके दिखाते हैं। जो भी आप उनसे डिसएग्री करें कि वो डिसरप्टिव थे, धरना गैर आईनी था, जो कह लें आप, लेकिन वो हारते जब हैं जब वो हार मानते हैं और वो हार नहीं मानते, तो लगे रहते हैं, उन्होंने ये दिखा दिया। अच्छा नवाज शरीफ साहब ऑन दी अदर हैंड थोड़े डोसाइल लगे इस पूरे टेन्योर में, कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं लगे। मे भी 2013 के कैंपेन में थोड़ा सा उनका अग्रेशन नज़र आया। जरदारी साहब बिल्कुल बैकग्राउंड में ज़्यादातर रहते हैं, कभी आके वो ईंट से ईंट बजाने की बात कर जाते हैं, लेकिन ओवरऑल थोड़ा बैकग्राउंड में रहने वाले हैं।
تو کس طرح یہ لیڈرز کا وہ کریں گی؟ اب ایم کیو ایم میں الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ہی مطلب اوور بیئرنگ سے ایک شخصیت تھی، اور جب سے وہ گئے تو آپ کو ایک کلیئر لیڈر، فاروق ستار ایک کنسنسس لیڈر طور پہ لگتے ہیں. تو یہ لیڈر کی پرسنالٹی شرمیلا صاحبہ جو ہے وہ کس حد تک ریلیونٹ ہوتی ہے جب اس طرح کی بیٹل چل رہی ہو؟ خان صاحب لگتا ہے کہ یہ بیٹل ہار کے اینڈ میں جیت گئے جیسے، کیونکہ انہوں نے ہار ہی نہیں مانی کبھی. دیکھیے حیدر صاحب، ہر سیاسی جماعت کا ایک الگ کلچر ہوتا ہے. پی ٹی آئی کا ایک بالکل مختلف کلچر ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان نے جو یوتھ ہے اس میں ایک سیاسی شعور کو بیدار کیا، اور وہ کہ ان کی عمر کافی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو یوتھ کا لیڈر کہتے ہیں. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وی آل ہیو ٹو ایڈمٹ کہ انہوں نے یوتھ کو بڑا متاثر کیا اور ان کو ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم، اور یوتھفل لگتے بھی ہیں، یہ بھی ماننا پڑا ہے. اسی طریقے سے ہے نہیں لیکن لگتے ہیں. نہیں، ڈیفینیٹلی ہی از اے اسپورٹس مین. اب آپ کو ابھی بھی نہیں، ان کی کمر کا سائز میری گردن کا سائز ہوگا شاید، تو اتنا کریڈٹ تو ان کو میں ڈیفینیٹلی دوں گا کہ مطلب ہی از اے ویری فٹ مین فار ہز ایج. آپ نے ناپا ہوگا ان کی کمر کا سائز؟ نہیں، لیکن آنکھیں تو ہے نا، ناپنے کی ضرورت نہیں. لیکن ہے، ملا تو ہوں نا کئی دفعہ ان سے. جی نہیں دیکھیے ہی از اے اسپورٹس مین. میں تصویر ان سے کھنچواتا ہوں. اکرم صاحب بھی بڑے فٹ ہیں. اسپورٹس مین ہمیشہ فٹ رہتے ہیں کیونکہ وہ میرا خیال ہے کہ ان کی، ہاں، لیکن ضروری نہیں کہ شاہد افریدی اب آپ کا وزیر اعظم بن جائے. آپ کا پوائنٹ سمجھ رہا ہوں. نہیں، لیکن دیکھیے نا، عبدالستار ایدھی صاحب کی بہت خدمات ہیں فلانتھروپی کے اندر. میں سمجھتی ہوں جیسا فقیر آدمی اور وہ جو خدمت کرتے تھے، جس فقیرانہ طریقے سے وہ رہتے تھے، اس کا تو کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. وہ وزیر اعظم نہیں بنے پاکستان کے، تو یہ کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ کون وزیر اعظم بن سکتا ہے اور کس کا کیا کام ہے. نہیں، یہ تو ظاہر ہے نہیں ہے میڈم، بٹ ان کا یہ جو ہار نہیں ماننا ہے، وہ اینڈ میں لگ رہا ہے کہ سرخرو ہوتے نظر آ رہے ہیں. وہ ابھی بھی 8 مہینے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہار تو دیکھیے ہار نہیں مانتے نا، یہ بڑی بات ہے ان کی. بھٹو صاحب نے بھی نہیں مانی تھی. وہ پھانسی پہ چڑھ گئے، ہار نہیں مانی. ٹھیک ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو بھی تو بڑے لیڈر تھے. صاحبہ نے نہیں مانی، وہ شہید ہو گئی. ہم جب پیپلز پارٹی میں جب آصف علی زرداری صاحب صدر تھے، سب ان کو نہ جانے کیا کچھ کہتے تھے، لیکن ان کو کریڈٹ جاتا ہے. مقابلہ کریں ذرا لیڈران کا. آصف علی زرداری صاحب بالکل ڈیفرنٹ لیڈر ہیں. وزیر اعظم گئے یوسف رضا گیلانی صاحب، ہم نے کوئی ہنگامہ شور نہیں کیا، ہم راجہ پرویز اشرف لے. اچھا، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ انٹرم پرائم منسٹر کا کیا کلچر ہے. یہ نئی چیز ایک انٹروڈیوس ہو گئی ہے. کیوں نواز شریف صاحب کیونکہ شہباز شریف صاحب ایم پی ہیں، میں نے نہیں کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایک مستقل پرائم منسٹر بنے. اور جو باقی ماروثی سیاست کی انتہا ہے. although شہباز شریف صاحب کے اپنے کریڈینشلز ہیں، میں ان کے میرٹس کو نہیں ڈاؤٹ کرتا، لیکن واقعی ماروثی سیاست کی انتہا ہے. شہباز شریف صاحب کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، ان کے اپنے کریڈینشلز ہیں. وہ نواز شریف کے نام سے نہیں جانے کہ وہ وزیر اعظم بنے، اس پہ میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ انہوں نے پنجاب میں کام بھی کیا ہے. ایسی بات کیا 188 ایم این ایز میں سے کوئی بھی ایک اس قابل نہیں ہے میرا سوال نظر میں جو باقی یہ ملک محمد خان صاحب جو ہے وہ خدا کے لیے یہ سمجھا دیں. میں نے تو پہلے یہ کہا تھا کہ تو یہ یاد صادق پرائم منسٹر چودھری نثار، خواجہ آصف، خاقان عباسی، سعد رفیقی ان کا کام کیا ہے؟ نمبر 2 رہنے کا ان کا کام ہے کیا؟ حیدر، اگر آپ کھلے دل سے میرا جواب لے لیں گے تو دیکھیں آنیسٹلی یہ بات فل ان دا بلینکس کہہ رہی ہیں. جی اچھا، میری گزارش سنیں. جی، اگر آپ کھلے دل سے میری بات سن لیں، مجھے بتائیں کہ جتنے اشخاص کا آپ نام لے رہے ہیں، اب یہ سارے ان کی اپنی اپنی کانسٹیچوئنسی ضرور ہیں، لیکن نیشنل آؤٹ ریچ کی ان کی اپروچ نہیں ہو سکتی. اب پرائم منسٹر کی پیپلز پارٹی کا ایک تجربہ ہے جس کا یہ ذکر کر رہی ہیں. تو کیا راجہ پرویز اشرف صاحب اپنی پنڈی کی کانسٹیچوئنسی یا اسلام آباد سے باہر کہیں پر کوئی ایفیکٹیونیس رکھتے تھے؟ چلیں، یو ہیو اے پوائنٹ. شہباز شریف صاحب کا ایک نام زیادہ. آخری سوال شوکت یوسف زئی، اگر عمران خان ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو آپ جہانگیر ترین صاحب آئیں گے یا شاہ محمود قریشی یا آپ؟ یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے. اور عمران خان کیوں ڈسکوالیفائی ہوگا بھائی؟ عمران خان نے کون سی چوری کی ہے؟ یا شوکت یوسف زئی؟ عمران خان نے جو کچھ کمایا وہ پاکستان لے کر آیا ہے، اور جس شخص کو آپ نے رخصت کیا ہے. ملک محمد صاحب، شوکت یوسف زئی صاحب، شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ تینوں کا اور ناظرین آپ کا بے حد شکریہ. آپ نے شو دیکھا. کچھ بھی آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں، صداقت اور امانت کا سٹینڈرڈ جو اب سیٹ ہوا ہے، آئی تھنک ہم سب کو ٹرائی ضرور کرنا چاہیے کہ اس کو میٹ کریں. شاید ہر پارلیمنٹرین کے لیے یہ آسان نہ ہو. ہمارے فیس بک پیج پہ آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے کی شام 7:05 پھر